إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. قابل قدر حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی.
جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے مختصر طور پہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ، یہ سب کو معلوم ہے، اگر سوال کیا جائے کہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورہ کون ہے تو ہر ایک مسلمان اگر واقعی وہ مسلمان ہے تو آسانی سے جواب دے سکتا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ کم و بیش 2 صفحے کم ہے، 2.5 پارے کی یہ سورہ ہے۔ تو اور سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب کے لحاظ سے سورہ بقرہ ہی شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں، شروعاتی دور میں نازل ہوئی۔ اب سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بقرۃ گائے، سورہ بقرہ گائے والی سورت، تو اس کا نام سورہ بقرہ کیوں پڑا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت کے آگے جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے قرآن مقدس کو، سورہ بقرہ کی شروعات کریں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو آگے جب پڑھیں گے 7-8 صفحہ جب آگے جائیں گے تو آپ کو گائے کا قصہ ملے گا، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے، گائے والی سورت۔ تو یہ مدنی سورہ ہے، اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کیوں اسے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آگے گائے کا تذکرہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے سورہ بقرہ کی؟ سورہ بقرہ کی ایک عظیم فضیلت یہ ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اگر ہم اور آپ اس کی اہمیت کو جان لیں، اس سورہ کی، اور اسے اپنے گھروں میں نافذ کر دیں، اپنے گھروں کے اندر، تو انشاءاللہ وہ بیماریاں ہمارے گھروں سے دور ہو جائیں گی جن کی وجہ سے آج ہم لوگ مولویوں کے درباروں میں چکر لگا رہے ہیں، تعویذ اور گنڈے کے چکر میں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آسیب ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے بیوی کو پریشانی، کوئی کہتا ہے ہمارے بہن کو پریشانی، کوئی کہتا ہے ہماری ماں کو پریشانی، کوئی کہتا ہے کسی نے جادو کرا دیا، کسی کے اوپر شیطان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اہل ایمان والو، اے ایمان والو، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ قبرستان تلاوت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر تلاوت نہیں ہوتی تو گویا ہمارا گھر بھی قبرستان کی طرح ہو جاتا۔ بہت سے لوگ قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہیں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان تلاوت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ان الشیطان ینفر من البیت، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز آتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ کتنی عظیم سورہ ہے، یہ فضیلت ہے۔
آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں پڑھی جاتی پھر بھی شیطان نہیں جاتا ہے. ارے گھروں کے اندر ایک ایک شیطان نہیں، کتنے کتنے شیطان. پہلے تو ٹی وی شکل میں ایک ہی شیطان ہوتا تھا، آج بچے کے ہاتھوں میں بھی شیطان، ہمارے جیب میں بھی شیطان. اس موبائل، یہ موبائل جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، ہم نے اس کو زحمت بنا دیا اور یہ ہمارے ایمان کا بھی اب موبائل سودا کرنے لگا ہے. موبائل کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی اب برباد ہونے لگا، اس لیے کہ ہم نے اسے صحیح سے استعمال نہیں کیا. گھروں کے اندر کیا ہو رہے ہیں موبائل کے اندر؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم نے جائزہ لیا؟ شیطان ایسے بھاگ جائے گا، شیطان کو تو ہم خود بلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور جو ذرہ برابر بھی شک کرے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. کیونکہ نبی نے کہا ہے لا يدخل الشیطان، شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے. دنیا کی تمام لوگوں کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو کا پلڑا نکلا ہوا جملہ وہ جھک جائے گا اور دنیا کی تمام باتیں جھوٹی ہو جائیں گی نبی کے سامنے. یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی پر ایمان ہے، یہ نبی کی اطاعت ہے. ایک مسلمان کے اندر یہی ہونا چاہیے. اگر کسی کے اندر یہ نہیں ہے تو مومن بھی نہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت، یہ چند باتیں. اب وہ آئیے وہ آیتیں کیا ہے. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم. اب الف لام میم، الف لام میم اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. جہاں بھی الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد جس طٰہٰ ما انزلنا، تو اسے کہا جاتا ہے حروف مقطعات. یعنی اس کا مطلب، اب الف لام میم کا آپ مطلب پوچھیں تو اگر کوئی بتا بھی رہا ادھر سے گھما پھرا کہ وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اس کا معنی حقیقت میں اللہ جانتا ہے. ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کے بارے میں جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں. کیا بتایا؟ اگر ہم نے الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 10 نیکیاں یہ 30 نیکیوں کے برابر ہوتی. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، اس کے لیے 1 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 1 نیکیاں 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف لام میم لا اقول ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جس نے الف لام میم کہہ دیا اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے نام اعمال سے اتنی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو الف لام میم کے بارے میں ہم اتنی جانتے ہیں کہ اگر الف لام میم پڑھ لیے تو 30 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے اتنی ہی بتایا ہے، اور اس کا معنی، اس کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بہت سے لوگ ہیں نا اس کتاب میں شک و شبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کو نبی نے گڑھ لیا، اس کو محمد الرسول اللہ نے نعوذ باللہ ایسے ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اللہ نے چیلنج کیا، نہیں، یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے. اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ کہ تھوڑا بھی شک کیا جائے. اس کتاب میں جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہے. اس میں
شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. شک کرنے کی گنجائش ہے. اچھا، یہ کتنی عظیم کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو اتارا تو اس کی ذمہ داری حفاظت کی نہیں لی، انجیل کی نہیں لی، زبور کی نہیں لی، لیکن جب قرآن مقدس کی بات آئی تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا بھی میں، حفاظت کرنے والا بھی میں. اسی لیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس ذات نے ذمہ داری لے رکھی ہے جس کے اشارے کے بغیر اس دنیا میں درخت کا ایک پتا بھی نہیں جنبش کرتا ہے. اس ذات نے ذمہ داری لے رکھی ہے جو ہمارے سینے کی دھک کی آواز کو بھی سنتا ہے. اس ذات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے جو رات کو کالے پتھر پہ کالی چیوٹی کی چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اس ذات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لے رکھی ہے. اس کو مٹایا کہ جیسا رستہ ہے. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے ہدایت نہیں، زانیوں کے لیے ہدایت نہیں، سود خوروں کے لیے ہدایت نہیں. نہیں، یہ قرآن کا اسلوب ہے. یہاں متقیوں کے لیے کہا ہے، ہدی للمتقین کہا ہے. آگے آپ چلیں گے سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا ہی وہ باربرکت مہینہ تھا جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. ہدی للناس، اور یہ روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس راستے پہ چلو گے تو یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ ہے. ہدی للناس، چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور دنیا کی تمام متقیوں کے لیے کیوں کہا گیا؟ ظاہر بات ہے، جو بھی اس قرآن سے زیادہ اپنے رشتوں کو جوڑے گا، زیادہ پڑھے گا، زیادہ غور کرے گا، زیادہ اسے سے محبت کرے گا، زیادہ وہ ہدایت پائے گا. اب اللہ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں، متقیوں کی تعریف کیا ہے. بہت سے لوگ، ہر آدمی آج سماج و معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اپنے سگے بھائی کا دیکھیں گے کہ آپ وہ جگہ زمین تمام معاملات میں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے ہم متقی ہیں، وہ کہتا ہے ہم متقی ہیں، وہ کہتا ہے ہم متقی. ہر آدمی اپنے آپ کو متقی کے، ہم ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. اللہ نے متقیوں کی تعریف کی. کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان ہے. قبر کے عذاب کو ہم جانتے نہیں کس طرح، لیکن نبی نے جتنا بتایا ہمارا ایمان ہے. فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے. جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے. جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے بتایا تو ہمارا ایمان ہے. یعنی تمام امور غیبیہ پر ایمان رکھتے وہ متقی ہے. اگر کوئی غیبی امور، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو آج متقی کہتے ہیں لیکن قبر کے عذاب سے انکار کرتے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کئی ایسے ان کا جو ہے ان کی ٹیم بن چکی ہے جو پوری طرح سے قبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں، جو کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر قبر کے عذاب کے بارے میں دلیل دی ہے، اس کا لوگ انکار کر رہے ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں وہ متقی ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں وہ متقی ہیں. اب اس میں سے بیٹھے ہوئے لوگ کتنے لوگ نماز قائم کرتے ہیں؟ وہ جائزہ لیں کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور متقی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جب جو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں تو متقی بنیے، یہ متقی غیب پر ایمان رکھتے، یاد رکھ لیجئے، پڑھ لیجئے گا، متقی کون ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، تمام نبیوں کی دین کو، شریعت کو جو اس وقت تھی سب پر ہمارا ایمان، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام نبیوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد اب اگر کسی کا قانون چلے گا تو صرف اور صرف قرآن کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا۔ لیکن ہم اور آپ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام نبیوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو متقی ہے، من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور کہا کہ جو متقی ہوتے ہیں نا وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے کہ حساب و کتاب ہمیں دینا ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے ہمیں زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں، اس کی تیاری یقین رکھتے ہیں۔ آج جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، جو قرآن کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی بات یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی میں جب مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر اسی چیز کا ذکر کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کہا کہ کیا ان لوگوں کا گمان ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے؟ لوگ گمان کرتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، نہیں، بالکل غلط۔ کہا کہ ہم ان کے انگلیوں کے جو پور ہیں، فنگر پرنٹس، اس کو بھی ہم اکٹھا کرنے پر ہم قادر ہیں۔ یہ غلط بات کر رہے ہیں، ان کی بھول ہے، ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا، جو پوری کائنات کا چلانے والا، اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو متقی بننے کے لیے اتنی شرطیں ہیں، اور متقی ہی، تقوی ہی، اگر ہم متقی نہیں ہیں تو جنت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے سوال کیا گیا کہ جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی کون سی چیزیں آپ بتا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا؟ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر۔ اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ظاہر بات ہے وہ نیک اعمال کے گناہوں سے بچ جائے گا، وہی متقی ہے۔ وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے۔ ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اگر کوئی شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے، کوئی نماز قائم کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اب اللہ نے انعام دیا، کہا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، جہنم سے بچنے والے ہیں، جنت میں جگہ پانے والے ہیں۔ یہ چند آیتیں تھیں جس کا خلاصہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، رب العالمین تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔